آج کے شو میں دی کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین کے نام سے کتاب میں سنسنی خیز انکشافات، ترقی پذیر ممالک کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے اکنامک ہٹ مین کا کردار بے نقاب۔ کیا پاکستان بھی معاشی غارتگروں کے شکنجے میں؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج بڑی دلچسپ آپ کے سامنے ہم کچھ آپ کو سمجھائیں گے بھی، خود بھی سمجھیں گے کہ جو پوری دنیا کی معیشت ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، اور معیشت کس طرح کام کرتی ہے بالخصوص جو ایسے ممالک ہیں جہاں پر زیادہ ریسورسز ہوتی ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی بھی ایسی زیادہ ریسورسز ہوتی ہیں، جیسے کسی کے پاس تیل ہے، کسی کے پاس نیوکلیر ایسٹس ہیں، کسی کے پاس ایلومینیم ہے، کسی کے پاس اسٹیل ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ تو ان ذخائر پر قابض ہونے کے لیے جو سپر پاورز ہوتی ہیں، اب سپر پاور کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے جو پولیس کرتے ہیں پوری دنیا کو، وہ کس طرح قابض ہونے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں اپناتی ہیں۔ تفصیلاً آج اس پروگرام میں آپ کو فیکٹس سارے پریزنٹ کیے جائیں گے جو آپ جسے سمجھ سکیں گے کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی پوری جو کیپٹلزم ہے، یہ پوری معیشت دنیا کی کس طرح کام کرتی ہے، جو گلوبلائزیشن کا لفظ ہے یہ کس طرح آیا، اور پھر یہ تمام چیزیں۔ پھر ایک اور لفظ جو امپورٹنٹ جو آج پروگرام میں آپ بار بار سنیں گے وہ اکنامک ہٹ مین کا لفظ ہے۔ یہ اصطلاح آخر ہے کیا، اور یہ اکنامک ہٹ مین کہاں سے آتے ہیں، کون ہوتے ہیں، یہ سنا شاید آپ نے پہلی بار ہو۔ اس کو اردو میں اگر ہم کہیں گے تو معاشی غارتگر کہیں گے اس کو۔ یہ ہٹ مین ہوتے ہیں جو معاشی ہٹ مین ہوتے ہیں، یہ عام ہٹ مین نہیں، یہ سوٹڈ بوٹڈ ٹائی پہنے والے اس وقت ایسے ہٹ مینز ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں اس پہ آنے سے قبل آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ جو جس سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ملک جیسے پاکستان کی معیشت پہ تو ہم بات کرتے ہیں، ایکویڈر نام کا ایک ملک ہے، ایکویڈر، جو کہ ساؤتھ امریکہ میں اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایکویڈر کی اگر آپ معیشت پہ روشنی ڈالیں تو آئل پروڈکشن اگر آپ کہا جائے، یعنی تیل کی جو پیداوار ہے، وہ ایک اہم ذریعہ اس وقت ہے وہاں پہ، مطلب جس کے ذریعے وہاں پر معیشت چلتی ہے، آئل پروڈکشن۔ اور آئل پروڈکشن کے لحاظ سے اگر آپ کو بتائیں، جو ڈیٹا ہم نے حاصل کیا اسٹیٹسٹا سے، تو 1999 سے 2019 تک اگر ان کی آئل پروڈکشن اگر چیک کریں تو سال 2019 میں آن ایوریج تقریباً 5 لاکھ بیرل پر ڈے آن ایوریج آئل پروڈکشن اس ملک کی رہی ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق یہ ملک تقریباً 6 نمبر پر آتا ہے پورے کیریبین اور لیٹن امریکہ میں، جہاں پر پروڈکشن سب میں زائد بتائی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے اس کے پاس اگر ریسورسز، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کی معیشت کا بیسک پلر ہے، جو ریسورسز ہیں ایکویڈر کا، وہ تیل رہا ہے 2019 میں، اس طرح میں نے کہا کہ 5,18,000، اور پوری گلوبلی شاید 28ویں یا 29ویں نمبر پر یہ ملک آتا ہے تیل کی پیداوار کے حوالے سے۔ اور تیل آپ لوگ جانتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ریسورس ہے آج کل کی دنیا میں۔ تو تیل کی پروڈکشن کے اعتبار سے جو ملک لیٹن امریکہ میں 6 نمبر پر اور دنیا بھر میں تقریباً 28ویں 29ویں نمبر پر جو آتا ہے، اس ملک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں ایک الیکشن ہوتا ہے صدارتی، اور یہ الیکشن ہوتا ہے سال 2002 میں، نومبر 2002، 25 نومبر 2002۔ اس الیکشن میں 2 افراد کھڑے ہوتے ہیں، جن میں ایک جو ایکویڈر ملک ہے اس کا امیر ترین شخص ہوتا ہے، جس کا اگر نام آپ کو بتائیں تو الوارو نوبوا ہے، جو سب میں امیر ترین شخص ہوتا ہے ایکویڈر کا، بلینئر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہی از the richest billionaire of ایکویڈر۔ اور اس کے اگینسٹ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے لیوسیو گوٹریز، یہ لوسیو جو کھڑا ہوتا ہے صدارتی امیدوار، ان دو کے درمیان صدارتی مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ لوسیو گوٹریز ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ لوسیو گوٹریز بڑے اہم ترین وعدوں اور مینیفیسٹوز کے ساتھ جو ہے اس وقت اس الیکشن ہوتا ہے۔ سال 2002 میں جب لوسیو گوٹریز پریزیڈنشل الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کی جو غربت ہوتی ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 60% غربت کا ریٹ ہوتا ہے۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ، یعنی کل آبادی کا 1 کروڑ 20 لاکھ افراد جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو لیٹسٹ ڈاٹس دکھائیں تو تقریباً 24% پہ اس وقت پاورٹی ریٹ ہے، لیکن اس وقت وہاں کا پاورٹی ریٹ 60% ہوتا ہے۔ جس وقت لوسیو صدارتی الیکشن لڑتا ہے تو اس وقت وہ کچھ اہم ترین وعدے اپنے مینیفیسٹو میں رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب میں پہلے آؤں گا تو میں آ کے اس وقت جو ہے اس ملک سے غربت ختم کروں گا، یعنی 60% افراد جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں ان کو میں اس پر جو ہے ان کو ریز کروں گا، ان کے لیے کام کروں گا۔ اور اس سلسلے میں اپنے مینیفیسٹو کے اندر 2002 میں جب وہ الیکشن لڑتا ہے تو وہ 2-3 وعدے کرتا ہے۔ ایک وعدہ یہ کرتا ہے کہ وہ گھر بنائے گا، چیپ ہاؤسنگ جو آج کل آپ سنتے پاکستان میں بھی، وہ کہتا ہے میں گھر بناؤں گا، اور اس وقت اور اس کا نام اور گھر کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں ہیلتھ کیئر پرووائڈ کروں گا، لوگوں کو مفت
صحت کے جو ذرائع ہیں وہ فراہم کروں گا. اب اس پوری صورتحال میں ان دو وعدوں کے ساتھ یہ مینیفیسٹو لے کر آتا ہے اور آ کے اس وقت ایز پریزیڈنشل الیکشن لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے الیکشن. تقریباً 54% ووٹوں کے ساتھ یہ سلیکٹ ہو جاتا ہے, الیکٹ ہو جاتا ہے صدر وہاں کا. اور جو دوسرا بندہ جو سب میں امیر بندہ ہوتا ہے وہاں کا, وہ تقریباً 45% ووٹ لے پاتا ہے. یہ 54% ووٹس کے ساتھ یہ صدر بن جاتا ہے ایکویڈر کا. جس طرح میں نے کہا کہ ایکویڈر ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, جس کے پاس تیل کے بے شمار ذخائر تھے, لیکن غربت کی لکیر کے نیچے تقریباً 1,20,00,000 آبادی, یعنی 60% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے تھی. ایک ایسے ملک کا صدر بننے کے لیے اس نے اپنے مینیفیسٹو میں وعدے جو کیے وہ دو کیے. ایک ہیلتھ کیئر فراہم کروں گا, دوسرا گھر فراہم کروں گا, غربت کا خاتمہ کروں گا, اور اس کے لیے ایک ٹیم تشکیل دوں گا. وہ ٹیم ہوگی ایماندار بینکرز, ایماندار منسٹرز, ایماندار اس وقت پارلیمنٹیرینز کی, جن کے ذریعے میں پورا مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کرنے جا رہا ہوں. اور یہ تمام جو سہانے خواب اور مینیفیسٹوز دکھا کے ایکویڈر کا صدر لوسیو گوٹریز بن جاتا ہے. یا جب ایک بلینئر شخص کو ہرا کر, جس کا کیمپین اسٹرانگ تھا, سب کچھ تھا, اس کو ہرا کر یہ شخص یہاں کا صدر بنتا ہے, اور ایسے ملک کا صدر بنتا ہے جس کے پاس تیل کے بے شمار ذخائر تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم نے بتایا کہ اگر آپ کی پاورٹی ریٹ دیکھیں اس ملک کا, تو مسلسل پاورٹی ریٹ جو اس وقت ہے وہ اس میں اس وقت کمی آئی ہے, لیکن اوورال جس سال کی میں بات کر رہا ہوں 2002 کی, اس وقت یہ پاورٹی ریٹ تقریباً 60% تھا جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے. اس کے بعد جب نو منتخب صدر الیکٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک صبح کو, اور لوگوں سے مبارکباد وصول کر رہے ہوتے ہیں, یعنی لوگ ان سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں, تاتا بندہ ہوتا ہے مبارکباد دینے کا, کوئی کنگریچولیٹ کر رہا ہے, کوئی میسج دے رہا ہے, کوئی اپنے وشز دے رہا ہے. تو اس دوران ایک شخص آتا ہے ان کے دفتر میں. یہ شخص جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں سوٹڈ بوٹڈ ایک آدمی ٹائی پہن کے اندر آتا ہے, اور اس صدر سے لوسیو سے, جو کہ وعدہ یہ کر آیا کہ میں معیشت کو بہتر کروں گا, مہنگائی ختم کروں گا, کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا, ہیلتھ کیئر فراہم کروں گا, اس شخص کے پاس, صدر کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے صدر صاحب میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے, اور یہ آفر آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے ہے. تو صدر صاحب چونکتے ہیں کہ بھائی کیسی آفر اور کیوں آفر؟ صدر صاحب کو بتاتا ہے کہ میرے پاس آپ کے پاس جو آفر ہے وہ کروڑوں ڈالر کی ہے, لاکھوں ڈالر کی نہیں, کروڑوں ڈالر کی آفر ہے جو آپ کو اور آپ کی فیملی کو مل سکتی ہے. جو لوسیو جو صدر نیا منتخب ہوتا ہے ایکویڈر کا, وہ جانتا ہے کہ اس کا ملک غربت کی لکیر کے نیچے 60% آبادی ہے. وہ ایک الیکشن لڑ کے ابھی ایک ہفتہ نہیں, 2 ہفتے ہوئے نہیں اسے آئے ہوئے, اور یہ شخص اس کے پاس ذاتی طور پہ آفر لے کر آگے کروڑوں ڈالر کی. وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے, آفر کیا ہے اور کیوں؟ تو آگے سے بتاتا ہے کہ آفر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تیل کے ذخائر, اور وہ شخص امریکی کمپنیوں کا نام لیتا ہے, کہ اگر تیل کے ذخائر امریکی کمپنیوں تک, یعنی ہمیں ان تک دسترس دے دیں یا ان پالیسی ڈیسیشنز کے اندر شامل کر لیں, تو یہ کروڑ ڈالر جو آپ کے ہیں نا, یہ آپ کے. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی, وہ آگے چونک جاتا ہے صدر. وہ کہتا ہے نہیں, اگر میں ایسا نہیں کرتا, یعنی میں اگر اس فیصلے پہ نہیں, میں آپ کی بات نہیں مانوں, میں کروڑ ڈالر نہیں لوں. تو وہ شخص آگے سے اسے بتاتا ہے, یہ شخص سوٹڈ بوٹڈ ہے, کوئی ٹارگٹ کلر نہیں ہے, یہ اکنامک ہٹ مین ہے, اکنامک ہٹ مین, وہ ٹارگٹ کلر نہیں, یہ معاشی غارت گر ہے اس وقت ہے. یہ شخص بولتا ہے ٹھیک ہے, اگر آپ ہماری آفر قبول نہیں کرتے لوسیو صاحب, صدر صاحب, تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ہٹوا دیں گے سیٹ سے. وہ کس طرح بھی ہٹائیں, ہم آپ کو مار بھی سکتے ہیں, آپ کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو یا تو آپ یہ کروڑ ڈالر کی آفر لے لیں, یا پھر آپ ہماری بات مان لیں, یا پھر آپ رخصت ہو جائیں. 3 آپ کے پاس رستے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں جو صدر لوسیو ہے اس وقت تو بتایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں, لیکن ایک ہفتے بعد, ٹھیک 1 ہفتے بعد, میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین شاٹ اس کا, ٹھیک 1 ہفتے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہو جاتا ہے. صدر لوسیو جو کہ اس وعدے کے ساتھ الیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ مہنگائی کم کریں گے, صدر لوسیو اس وعدے کے ساتھ الیکٹ ہوتے ہیں کہ غریبوں کی سنیں گے, 1,20,00,000 آبادی جو غریب غربت کی لکیر سے نیچے, ان کی فلاح کے لیے کام کریں گے, سستے گھر فراہم کریں گے, ان کو ہیلتھ کیئر فراہم کریں گے. اس کے برعکس وہ لوگوں کی تنخواہ 1 سال کے لیے منجمد کر دیتے ہیں, یعنی فریز لگا دیتے ہیں تنخواہوں کے اوپر, اور تیل کی قیمتوں میں 35% اضافہ کر دیتے ہیں. صدر لوسیو کے اس حیران کن فیصلے سے یقینی طور پہ بہت سے آرٹیکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو آئل پرائس انکریز ہوئی, تو اس کے بعد ایک آرٹیکل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر, بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی سیاسی ساخت کے لیے, یعنی جس وعدوں کے ساتھ یہ آئے ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہے, یا آخر کر کیا رہے ہیں, اور ایسا فیصلہ آخرکار کیوں کر رہے ہیں کہ یکدم 35% پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں.
یہ تمام انکشاف ناظرین، یعنی ایک شخص جو کہ الیکشن میں ووٹ لے کر آتا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ مہنگائی کم کرے گا، غربت ختم کرے گا، وہ ایک ہفتے میں 35% پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے، جس سوٹڈ بوٹے شخص سے کہنے بڑھاتا ہے وہ اکنامک ہٹ مین ہے. اور یہ تمام انکشافات آج کے پروگرام میں ہم بتائیں گے آپ کو. یہ سارے انکشافات ایک کتاب میں ہوئے. جان پرکنز جو کہ خود اکنامک ہٹ مین تھا، اس نے اپنی کتاب میں یہ سارے انکشافات کیے. جو جان پرکنز ہے وہ خود کیسے اکنامک ہٹ مین بنا، اس کی خود ماضی کا منظرنامہ کیا تھا، کن کن اداروں کے ساتھ وہ رہا، اور ان انکشافات کو کرنے کے لیے کن دھمکیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑا. یہ ساری تفصیلات، سنسنی خیز حقائق، دنیا کی معیشت کس طرح چل رہی ہے، یہ سب کچھ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں تفصیلاً آپ کے سامنے معاشی غارت گری کس طرح ہوتی ہے، اکنامک ہٹ مین کون ہوتا ہے، یہ اصطلاح ہے کیا اور کس طرح وجود میں آئی، یہ لوگ ہوتے کون ہیں. یہ جو معاشی فیصلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیٹرول 35% بڑھ گیا ایکویڈر میں، ایکویڈر کی مثال دی جہاں تنخواہیں منجمد ہوئیں، تو اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی جو ایک کتاب میں لکھی تھی. اور یہ کتاب جس نے لکھی اس کی ایک تصویر میں نے آپ کو دکھائی. جان پرکنز. جان پرکنز کون تھا یہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں. جان پرکنز جو ہے وہ بیسکلی ایک چیف اکانومسٹ تھا ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم میں. جان پرکنز ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم میں چیف اکانومسٹ تھا، اور ایز بطور چیف اکانومسٹ اس نے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ ایڈوائزری رول کے اندر، یعنی ایز ایڈوائزر آف چیف اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم میں تھا، لیکن ایز ایڈوائزر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ، فارچون 500 کمپنیز، ان کو آپ بلو چپ کہتے ہیں، بڑی کمپنیز، اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک، میرے پاس پوری فہرست ہے، افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، مڈل ایسٹ، کئی ممالک میں ایز ایڈوائزری رول یہ کردار ادا کرتا رہا. جان پرکنز تقریباً 50 سے زائد یونیورسٹیز میں پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہے، جس میں ہارورڈ، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز شامل ہیں. اور اسی طرح سے جان پرکنز مختلف بین الاقوامی ٹی وی چینلز، اے بی سی، این بی سی، سی این این، الجزیرہ، بہت سے انٹرنیشنل آؤٹلیٹس کے اوپر، نیو یارک ٹائمز، ہر جگہ کوٹ کیا جاتا ہے اس کو. تو جان پرکنز ایک چیف اکانومسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ماہر معیشت ہے، جو کہ اس پورے سسٹم میں رہا، جو کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، مختلف کے ساتھ ایڈوائزری رول میں رہا، جو کہ مختلف انسٹیٹیوشن، سی اوز، اور ہاں مختلف جو سی اوز ہیں کمپنیز کے ان کے ساتھ، اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یعنی جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ انٹریکشن میں رہا. اس دوران جو اس نے دیکھا، جو سنا، اور ایز اکنامک ہٹ مین جب یہ خود بھرتی ہوا اور اس کو ایز این اکنامک ہٹ مین بھیجا گیا، اور پھر اس نے خود بطور اکنامک ہٹ مین کام کیا، ایک وقت آیا جب اس کا ضمیر جاگا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو یہ تمام راز کھولنے ہیں کہ عالمی دنیا کس طرح کام کرتی ہے، اکنامک ہٹ مین کون ہے، میں اکنامک ہٹ مین کے طور پہ کیا کردار مختلف ممالک میں ادا کرتا رہا ہوں. اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 20 سال لگے اس کو ایک کتاب لکھنے میں. 20 سال اس کتاب کو لکھنے میں اس لیے لگے کیونکہ اس دوران اس کو مختلف دھمکیاں بھی آئیں، مختلف لالچیں بھی آئیں، اور کتاب جس کا نام ہے جی دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. لیکن اس سے قبل میں اس کتاب کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤں. یہ فیصلہ اس نے کب کیا، یعنی یہ فیصلہ جب اس نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کو کتاب پبلش کر دینی ہے، یعنی 20 سال کی دھمکیاں اور پرسویشن اور رشوت اور ہر طرح کے آفرز یہ اس وقت گزرا، لیکن فائنل ڈیسیشن جب ہوا، جب 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ہوا. وہ کہتا ہے کہ جب میں ٹوئن ٹاور گیا اور میں نے دیکھا کہ کس طرح اس پر تباہی ہوئی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میرے نواسے نواسیاں، یعنی میری بیٹی کے جو بچے آگے ہوں گے، وہ لوگ بھی اس دنیا میں رہیں گے. اور اس گھڑی پر جسے کہتے ہیں کہ ٹریگر ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو یہ تمام راز افشاں کرنا ہے، یہ تمام راز ایک کتاب کی صورت میں لے کر آنے. اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو سال 2004 میں ایک کتاب سامنے آئی جس کا نام تھا دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، یعنی اعترافات ایک معاشی غارت گر کے جو خود اکنامک ہٹ مین رہا. اور اس کتاب کے ناظرین تقریباً 35 زبانوں میں ترجمے ہوئے، 35 زبانوں میں تقریباً 20 لاکھ کاپیز اس کی جو ہے اس پر بکی، اور نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر بکس میں تقریباً کئی مہینوں، کئی سالوں تک یہ کتاب رہی. اس کتاب کو لکھنے کے دوران جس طرح میں نے بتایا کہ اس کو تھریٹس آئیں، اس کو آفرز آئیں، اور 20 سال پریشرز کا سامنا ہوا، لیکن پھر 9/11 کا واقعہ دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ کتاب لکھنی ہے. اس نے خود اپنی زبان میں بتایا، اس نے کیا بتایا آپ کو سنواتے بھی ہیں کہ اس نے پورا جو کتاب لکھنے کا منظر کشی کی کہ کسے اس نے لکھی اور کتنے پریشرز کا سامنا کرنے کے بعد لکھی. یہ انگلش میں ذرا سناتے پھر آپ کو بتاتے ہیں اس نے کہا کیا. After 10 years, I decided I had to get out.
I started several times to write the book, which became Confessions of an Economic Hitman, but each time I was bribed and threatened and did not write the book. I accepted some large bribes, which I put toward nonprofit organization, Dream Change Coalition, that works with indigenous people in many of the countries I'd ripped off. So I assuaged my guilt by using this money in good ways. And then 9/11 happened. And I realized at that moment, standing there at ground zero, looking down into this pit, I realized that this is where it all comes together, and that my obligation as an ex-economic hitman was the same as my obligation as someone who's trained with shamans around the world and has been teaching workshops on this. It's about transformation. It's about making this world a better place for my daughter and all her brothers and sisters all over this globe. तफसीरन बताया इसने किस तरीके से किताब लिखी और कहाँ तक वो किस तरह इन फैसलों तक पहुँचा, लेकिन इस किताब के आने के बाद एक भौचाल समझ गया। इस किताब के आने के बाद हमने देखा कि हर जगह ये किताब डिस्कस हुई, हर तरफ इसका चर्चा हुआ, हत्ता कि बात यहाँ तक आई कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को अपना मौक़िफ़ जारी करना पड़ा। यूएस डिपार्टमेंट ने जो मौक़िफ़ जारी किया इस किताब के ऊपर, क्योंकि हर किताब के ऊपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मौक़िफ़ नहीं आता, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें कहा गया कि पर्किंस ने जो दावा किया है कि एज एन इकोनॉमिक हिटमैन वो NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है उसके बिहाफ पर काम करता था, ये टोटल फैंटेसी है। और इसके साथ साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि कॉन्ट्री टू पर्किंस असेशंस, यानी जो उसने कहा है उसके बरक्स अमेरिकी हुकूमत तो तमाम जो ममालिक जो कि कर्जे तले दबे हुए हैं उनका कर्ज उतारने में उन ममालिक की मदद करती है, उन गरीब मुल्कों की मदद करती है। ये इस वक्त यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मौक़िफ़ जारी किया गया, और तकरीबन ये इस किताब के आने के 1.5 से 2 साल के अरसे के बाद फरवरी 2006 में इस वक्त ये जो है मौक़िफ़ सामने आया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हम आपको बताते चलें कि इस मौक़िफ़ आने के बावजूद ये किताब ज़ेरे बहस रही। इस किताब में होने वाले इंकशाफात से कई राज खुल गए। सिर्फ इक्वेडर नहीं बल्कि और बहुत से मुल्क जो कि इस पूरी सूरत हाल से गुजरे, उन सब की कहानियाँ सामने आ गई। जॉन पर्किंस ने जो फ़लसफ़ा जो इस्तिलाह बताई इकनॉमिक हिटमैन की, वो तफसीलन आज आपको हम बताने लगे हैं कि किस तरह इकनॉमिक हिटमैन हायर होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनको पहचानना कितना आसान होता है, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या उनका तरीक़ार होता है। ये सारा कुछ जॉन पर्किंस की किताब में जो लिखा है कन्फेशंस ऑफ इकनॉमिक हिटमैन में, वो तफसीलन आपके सामने मुख्तलिफ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पेश करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने हम बता रहे हैं कि इकनॉमिक हिटमैन माशी गारतगर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किस तरह ये वजूद में आया। एक वाक़े से शुरू किया, एक मुल्क के इक्वेडर जहाँ तेल की प्रोडक्शन जो ज़्यादा थी वहाँ किस तरह तेल की कीमतें बढ़वाई गई ऐसे सदर से जो कि नौ मुंतखब था, जिसका एजेंडा महंगाई कम करना था, लेकिन इकनॉमिक हिटमैन ने कहा जी $1 करोड़ की ऑफर दी और ये कीमतें बढ़ गई। लेकिन इकनॉमिक हिटमैन काम किस तरह करता है और इकनॉमिक हिटमैन जो है वो किस तरह वजूद में आया, इस पर आने से पहले जो ये किताब जो लिखी गई जॉन पर्किंस की तरफ से, जॉन पर्किंस अपनी किताब में ये बयान करता है, और ये बड़ी ज़रूरी बात है समझने के इससे पहले, कि वो कहता है कि मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है इस वक्त सबसे अहम एक खुफिया इदारा इस वक्त है, सबसे अहम और पुरस्कार खुफिया इदारा इसको कहा जाता है अमेरिका का। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। इसने आगे बताया है जॉन पर्किंस के आगे जो 2016 में एडिशन आया, जो उसके इंटरव्यूज़ आए हैं, कि ये कोई भी ऐसा मुल्क हो सकता है, कोई भी ऐसा मुल्क हो सकता है जो पुलिसिंग पावर्स रखता है पूरी दुनिया में, और बिलखुसूस तीसरी दुनिया के जो मालिक होते हैं उन पर काबिज होने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ मिसाल के तौर पे किताब में अमेरिका का जिक्र है, तो पहले आपको उसका बता रहा हूँ कि जॉन पर्किंस ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसने NSA ने इंटरव्यू किया और उसको एक जॉब दिलवाई, और जॉब दिलवाई गई एक कंसल्टेंट फर्म में जिसका नाम था मेन। ये जो कंपनी थी मेन, इसके अंदर एज अ कंसल्टेंट ये हायर हो गया, और इस कंपनी के बारे में भी आपको हम थोड़ा सा आगाह करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि कैसी कंपनीज में ये लोग हायर होते हैं। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी और यूनाइटेड स्टेट्स में फाउंड हुई 1893 में। ये मेन नामी कंपनी बनी और इसकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो पावर जनरेशन में थी, मेनली हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक पावर होती है इसमें होती है। और 1985 में जो कंपनी थी वो पार्सन्स कॉरपोरेशन नामी एक इदारे ने फाउंड की थी। अब ये कंपनी बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि इस वक्त प्राइवेटली ओन्ड थी, सीनियर इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और ये बेसिकली जो कंपनी थी इसने 1949 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ भी मिलकर कुछ काम किए, कुछ काम टर्की में किए, और अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक प्राइवेट कंसल्टेंट फर्म थी।
اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اکنامک ہٹ مین جو آپ کو اصطلاح بتا رہے ہیں، یہ جو افراد ہوتے ہوں گے سوٹڈ بوٹڈ، اور یہ جو ان کے بارے میں جو اس نے بیان کیا الفاظ میں اردو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ یہ اعلیٰ تراش سوٹوں میں ہوتے ہیں، اس وقت اعلیٰ تراش سوٹوں میں، اور انتہائی نفیس لہجے میں انگریزی بولتے ہیں، انتہائی نفیس لہجے میں انگریزی بولتے ہیں. ان کا کام جو ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ممالک کی تلاش کرتے ہیں تیسری دنیا کے، جہاں پر امداد کے نام کے اوپر ان ممالک کو قرضہ دیتے ہیں. یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ قرضوں میں جکڑتے ہیں اس ملک کو، اور آہستہ آہستہ اس ملک کے تمام اثاثے اپنی کارپوریشنوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ قرض میں مقروض ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان بڑے جو اپنے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو فروخت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کارپوریشنز کو. یعنی یہ جو اکنامک ہٹ مین ہیں، یہ ملک کے لیے امداد کے نام پر قرضے ارینج کرتے ہیں. ان قرضوں کے ذریعے ملک مقروض ہوتا ہے، ملک مقروض ہونے کے بعد ڈیفالٹ ہونے لگتا ہے یا اور قرضے مانگتا ہے، پھر یہ ان کے اثاثے مانگتے ہیں، اپنی کارپوریشنز کے تھرو ان کے اثاثوں پر قابض ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے اس ملک کے تمام ایسٹس کے اوپر اپنا کنٹرول قائم کر لیتے ہیں. یہ پوری جو اصطلاح ہے اس کو یہ کارپوریٹریسی کہتا ہے، یعنی کارپوریشنوں کی حکومت کا لفظ اس نے استعمال کیا اپنی کتاب کے اندر اکنامک ہٹ مین میں. اور جیسا میں نے کہا کہ سنسنی خیز حقائق ہے اس کتاب میں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو موقف دینا پڑا، جس کی وجہ سے دنیا میں بھوچال آیا. اور یہ بھی اس نے اس کتاب میں لکھا کہ کس طریقے سے ویتنام کی جنگ میں جو امریکہ کو سبق حاصل ہوا، اس جنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا. میں پھر بار بتا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ کتاب کا جو پہلا ایڈیشن ہے 2004 کا، اس میں اس نے امریکہ پہ زیادہ فوکس کیا ہے، تو وہاں یہ اس نے لکھا کہ ویتنام کی جنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے بڑے اسلحے یا جنگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلا ہتھیار جو ہوگا کسی تیسری دنیا کے ملک پر قابض ہونے کے لیے، وہ یہ اکنامک ہٹ مین ہوں گے. اور جیسا میں نے کہا کہ ان کے بارے میں بتایا کہ وہ انتہائی نفیس لہجے میں انگلش بولیں گے، انتہائی اچھے سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، تو ان کی پہچان کرنا مشکل اس لیے بھی ہوگا. جو میں نے آپ کو کمپنی دکھائی چارلز ٹی مین، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ IMF، ورلڈ بینک یا کسی گلوبل انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی XYZ فورن کمپنی، ایک پرائیویٹ کمپنی بطور کنسلٹنٹ، یعنی NSA وہاں کا جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں امپلائمنٹ دیتی ہے، جہاں وہ ایز این اکنامک ہٹ مین مختلف ممالک میں جاتا ہے. تو یہ اکنامک ہٹ مین کسی کنسلٹنٹ کے صورت میں ہماری کسی پبلک سیکٹر کارپوریشن میں بیٹھے ہو سکتے ہیں. یہ اکنامک ہٹ مین کہیں بھی آپ کو اتنے لوگ آ کے یہاں پر نظر آئیں گے، شاید بڑی پبلک سیکٹر کارپوریشنز کے علاوہ ریاستی معاملات میں جو فیصلہ سازی میں اس پر لوگ ہیں اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے اہم سوالات ہیں. لیکن اس سے قبل جو اس نے انکشافات کیے آپ کو سنواتے ہیں، ایک انٹرویو سے اس کے ہم نے کلپ نکالا ہے، جو اس نے بتایا ہے اس کا پھر ہم تفصیلی ترجمہ بھی پیش کریں گے آپ کو کہ اس نے کس طرح کہا ہے کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ سنیں ذرا کہ کس طرح کام کرتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. Fair to say that in the last several decades, we economic hitmen have managed to create the world's first truly global empire. And we've done it primarily without the military. For the first time in history, an empire has been created primarily without the military through economics. We work many different ways, but perhaps the most common is that we will identify a third world country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. But the money doesn't actually go to that country. Instead, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects, power plants, industrial parks, ports, things like that, that will benefit a few rich people in that country, as well as our corporations, but don't really help the majority of the people, the poor, who are not connected to the electrical grid, or if they are, they only use a couple of light bulbs. However, they are left holding a huge debt. And the whole country has this debt, and it's such a big debt by intention that they can't possibly repay it. یعنی قرضوں میں جکڑنے کی جو صورتحال ہے اس کو ناظرین آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں بھی سمجھاتے ہیں. ابھی آپ جو اب دیکھیں گے اپنی اسکرین پہ، یہ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو ہے جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس طرح اکنامک ہٹ مین کی صورت میں یہ تھرو پرائیویٹ کمپنی بھی آ سکتے ہیں، تھرو بڑی کارپوریشنز بھی آ سکتے ہیں، یہ تھرو اس وقت IMF، ورلڈ بینک، کہیں سے بھی اس وقت ایز ایڈوائزری رول میں آتے ہیں. میں اگر وہ ویڈیو ہم دکھا سکیں ابھی فل اسکرین پہ اگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کس طریقے سے یہ انسٹال ہوتے ہیں. ایک دنیا، یہ ملک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس ملک کے اندر زیادہ ریسورسز ہیں، یہ آتے ہیں. جیسے تیل ہے مثال کے طور پہ ذخائر اس ملک کے پاس،
یہ اس ملک کا انتخاب کرتے ہیں, پھر اس ملک کو قرضے فراہم کرتے ہیں, ڈالرز کی صورت میں قرضے فراہم کیے جاتے ہیں, امداد دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جس طرف ان کی نظر ہوتی ہے کہ اس ملک کے اثاثے یعنی تیل ہو یا کچھ بھی اثاثے ہوں, اصل نظر ان کی اس طرف ہوتی ہے. پھر وہ ملک مجبور ہوتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس سے اس کی عوام جو ہے وہ نچوڑ لی جائے, مہنگائی بڑھے, بجلی قیمتیں بڑھیں, ٹیکسز بڑھیں, اس طرح کے فیصلے کروائے جاتے ہیں, جن فیصلوں سے یقینی طور پہ صرف بڑی کارپوریشنز کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ان غریب لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ یہ اس ملک کی ریسورسز کے اوپر اپنی کارپوریشنز کے ذریعے قابض ہوتے ہیں اور اپنی امپائر وہاں قائم کر دیتے ہیں. اور یقینی طور پر اگر ان کو کوئی منع کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے کہ نہیں آپ اس وقت ہمارے ملک پہ قابض نہیں ہو سکتے, تو یہ دوسرے رستے کے طور پر جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا, جیکل اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس وقت ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے ان حکمرانوں کو ختم بھی کروا دیتے ہیں. یا پھر تیسرا راستہ جنگ کا ہوتا ہے کہ باقاعدہ بمباری جنگ کر کے اس ملک کو, اس کی ریسورسز کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ پوری اگر آپ سمجھیں اکنامک کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین اگر بات ہے, تو ان کا کام دراصل یہ ہے جی کہ ایسے ملکوں کا انتخاب کرنا, پھر امداد کے نام پر قرضے دینا, قرضوں میں جکڑ کر آہستہ آہستہ ان کے تمام اثاثے اپنی کارپوریشنوں کے ہاتھوں میں فروخت کرنے پہ مجبور کرنا. اور اس پوری صورتحال کو اس نے کارپوریشنوں کی حکومت سے تشبیہ دی ہے, جو اکنامک ہٹ مین ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو ناظرین آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں, جس طرح اس نے بتایا کہ نفیس لہجے میں بات کرتے ہیں اور سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم سوال ہی صرف اٹھا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں موجود ہو سکتے ہیں, کس ملک میں موجود ہو سکتے ہیں. ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, نہ پاکستان میں بھی مثال نہیں دیتے, لیکن پاکستان کے پاس نیوکلیر اثاثے ہیں, پاکستان کے پاس بڑے بڑے ایسٹس ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے جو کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں اس نے اٹھائے ہیں کہ آخرکار کیا اس طرح کے لوگ پاکستان کی پبلک سیکٹر کارپوریشنز, پاکستان کی منسٹریز یا پاکستان میں کہیں اور پائے جا سکتے ہیں. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے. اس کتاب پر ہم ہرگز جو ہے اس وقت ہے عدم توجہ نہیں کر سکتے. یہ بڑے امپورٹنٹ کنفیشنز ہیں کہ جس طرح کے فیصلے حکومتیں کرتی ہیں وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اس کتاب میں لکھتا ہے جس سے عوام متاثر ہوتی ہے. امیر آدمی متاثر نہیں, عوام یعنی کارپوریشنز بڑی نہیں, عوام متاثر ہوتی ہے. مہنگائی بڑھتی ہے اس ملک میں, ٹیکسز بڑھتے ہیں اس ملک میں, بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس ملک میں, اور یہ کارپوریشنز ان کے اس طرح سے ملک میں عوام کو دباتے جاتے ہیں تاکہ عوام کی رائے اس ریاست کے خلاف ہو جائے, اور اس کے بعد ان کے اپنی کارپوریشنز کے ذریعے ان کے اثاثوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. بڑی سنگین صورتحال ہے, اور اس پر کچھ مزید انکشافات بھی اس کتاب سے. اس مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلی سنسنی خیز حقائق کی کتاب سے رکھے ہیں جس سے آپ کو سمجھنا ہے. بہت سے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں اس کتاب سے کہ ایسے لوگ جو کہ ہمارے لیے قرض ارینج کرتے ہیں, بڑی چاہے ضرورت نہیں کہ وہ حکومت میں ہو یا حکومتی سطح کے اوپر کسی کنسلٹنٹ بنیاد پر ہو, یا وہ آتے ہوں اس حکومت کے ساتھ جڑتے ہوں, یا فیصلہ سازی جو کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑتے ہوں, ایز کنسلٹنٹ ہی جڑتے ہوں. پبلک سیکٹر کارپوریشنز میں ہو سکتے ہیں, کمپنیز کے سی اوز ہو سکتے ہیں جو مختلف پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو اس وقت جو ہے وہ بریف کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں. وہ اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں جس کے ذریعے, جو اس کتاب میں لکھا ہے, جس کے ذریعے وہاں کی عوام دبتی ہے, اور وہاں کا جو ایک اشرافیہ طبقہ جو کارپوریشنز آپ کہتے ہیں جو انہی کی ہوتی ہیں, ان کا فائدہ ہوتا ہے, اور بالآخر وہ ان ممالک کے اثاثوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. ہم سب پاکستان کی اہمیت سمجھتے ہیں. پاکستان کے پاس بے شمار اثاثے ہیں, مختلف ہر طرح کے اثاثے ہیں, اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہو یا کچھ بھی ہو, کون سی دنیا کے ممالک ہم پر نظر لگائے بیٹھے ہوئے. اس لیے آج اس کتاب کے بارے میں پوری منظر کشی کرنا ضروری تھا کہ ہم تمام جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں, جو ہونے جا رہے ہیں, ان کو اس کتاب کے پس منظر میں سمجھ سکیں, دیکھ سکیں کہ آخرکار جو ہو رہا ہے وہ عوام کے لیے بہتر ہو رہا ہے, ملک کے لیے, ریاست کے لیے بہتر ہو رہا ہے, یا پھر کسی اور کے فائدے میں ہو رہا ہے. کل ہی آپ کے سامنے ایک پروگرام کیا تھا ہم نے پیٹرولیم کرائسس کے اوپر, جہاں پر حکومت کا نقصان ہوا, عوام کا نقصان ہوا, فائدہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوا. وہ اسی لیے فورنسک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے FIA کی. تو یہ کیا فیصلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں, کون کرتا ہے, یہ بڑے اہم سوالات ہیں. جو فیصلہ ہوا اس کتاب میں یہ ذکر کرتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتوں نے جو فیصلہ کیا, وہ کہتا ہے کہ ایران میں جو 1950 یعنی 50 کی دہائی میں جو حکومت تھی منتخب ڈاکٹر مصدق کی, اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا. اس نے لکھا کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کیونکہ ایک وہاں کرمٹ روزویلٹ کے نام سے 38 سالہ ایک CIA ایجنٹ تھا جس نے اس حکومت کا تختہ الٹا. اس کے بعد عالمی طاقتوں نے یہ سوچا کہ ہم بہت سے عزائم, بہت سے مقاصد,
بغیر جنگ کے حاصل کر سکتے ہیں, تختہ الٹ سکتے ہیں, اپنی من پسند کے فیصلے کروا سکتے ہیں. اور اس وقت یہ اکنامک ہٹ مین یا معاشی غارت گر کی جو اصطلاح ہے سامنے آئی اور جو کانسیپٹ سامنے آیا, اور اس طرح کے لوگ پھر ان ممالک میں بھیجے گئے تیسری دنیا کے, اور ان ممالک میں جا کر انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے. اور جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, کیونکہ میں اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ کروں, اور ہمارے پروگرامز اس پہ ڈیٹیل میں اور ہوں گے جس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر مثال کے طور پہ آج ایکویڈر کی مثال دی, تو اور ممالک کی مثال دیں گے جہاں ایسے فیصلے کیے گئے جس سے معیشت کو, ملک کو نقصان پہنچا اور بالآخر ان کے اثاثوں پہ قابض ہوئے. تو تفصیلاً آپ کے سامنے پروگرام بھی پیش کرتے رہیں گے. فیڈ بیک کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.